اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّةٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونًا وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کیں، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، جیسا کہ فرمایا سورہ نساء میں، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورتیں پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت نے یہ بھی کہا کہ مستقر سے مراد دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مستعود سے مراد مرنے کی جگہ۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تحقیق سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے کلام اور اس کے معنی کو سمجھتے اور یاد رکھتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، اور وہی تو ہے جو آسمان سے می برساتا ہے، یعنی ایک اندازے کے مطابق، پھر بارش کا یہ بابرکت پانی بندوں کے لیے رزق اور تمام مخلوق کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بارش بھی اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق پر بہت بڑی رحمت ہے۔ پھر ہم بھی جو می برساتے ہیں اس سے ہر طرح کے نباتات اگاتے ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ انبیاء میں، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر ہم نے ان سے ہری بھری کھیتیاں اگائیں، یعنی سبز کھیتی اور درخت اگاتے ہیں، پھر ان میں دانے اور پھل پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، ہم ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جس طرح گندم کے خوشے وغیرہ، اور کھجور کے گھابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور تر و تازہ کھجوروں کے گچھے اور پکڑنے والے کے قریب ہوتے ہیں، جیسا کہ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کھجوروں کے وہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں جن کے گچھے زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ ارشاد الہی، اور انگوروں کے باغ، یعنی ہم اس سے انگوروں کے باغ نکالتے ہیں۔ اہل حجاز کے نزدیک یہ دونوں بہت اشرف اور افضل قسم کے پھل ہیں، ہو سکتا ہے یہ دنیا کے بہترین پھل ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے احسانات بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ نحل میں، اور کھجور اور انگور کے میووں سے نشہ اور آور شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور فرمایا سورہ یاسین میں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ارشاد الہی ہے، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی،
امام قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ پتوں اور شکلوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر پھلوں کی شکل، ذائقے اور فوائد کے اعتبار سے یہ پھل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور ارشاد الہی، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ حضرت برا بن عاز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی اس کے خالق کی اس قدرت پر غور کرو کہ اس نے کس طرح انہیں عدم سے وجود بخشا۔ پہلے لکڑی تھی، پھر اس سے اس نے کھجور، انگور اور انواع اقسام کے پھل پیدا فرما دیے جو رنگ، شکل، ذائقے اور خوشبو میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ رعد میں۔ اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت جو جڑ سے ملے ہوئے اور جدا جدا، پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا، یقیناً اس میں اے لوگ اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں جو ان اشیاء کے خالق کی قدرت، حکمت اور رحمت کے کمال پر دلالت کرتی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے اور ان کے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔